بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں وہ مرزا ذات اللہ خان غالب صاحب نے لکھی ہے۔ یہ آپ کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جمع شروع کی کتاب صفحہ نمبر 165 پر موجود ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ جانتے ہیں مقاصد تدریس۔ مقاصد تدریس کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ غزل کے مصنف مرزا غالب کے آلات عزیز کیا ہیں اور ان کا ادب کے اندر جو مقام و مرتبہ ہے وہ واضح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ غزل کی ہم تشریح جانیں گے اور الفاظ و معنی جانیں گے، اور نئے الفاظ کو ہم نے جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ غزل کی کیا تعریف ہے اور دیگر اصناف میں اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے، اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی حالات زندگی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب 1797 کو پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال ہوا 1869 کو۔ آپ اردو ادب کے ایک بہت مایہ ناز شاعر تھے جو کہ آگرے میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ نوجوانی میں دہلی مقیم ہو گئے اور یہیں رہ کے آپ دہلی کے مغل دربار کا آپ نے آخری جو دور ہے وہ بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے بھی وابستہ ہوئے اور اردو اور فارسی میں شعر کہتے تھے۔ ان کے کلام میں پہلی مرتبہ فلسفیانہ جدت اور اس کے علاوہ فکر کی بلندی، فن کی مہارت، مضامین کی ہمہ گہری اور خیالات کی ندرت سامنے آئی، جس کے سبب غالب کا درجہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ ایک بہت بڑے نقاد ہیں عبدالرحمن بجنوری، انہوں نے غالب کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب شاعر تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت نامور نقاد جو رشید احمد صدیقی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کے بارے میں کہ مغل سلطنت کو کھو کر ہم نے 3 چیزیں حاصل کی ہیں، یعنی جو مغلیہ سلطنت تھی اس کو ہم نے کھو کر 3 جو چیزیں ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو تاج محل ہے، دوسری اردو زبان ہے، اور تیسرا دیوان غالب ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں جو ہم نے حاصل کی ہیں مغلیہ سلطنت کو کھونے کے بعد، تو رشید احمد صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا سودا ہے۔ تو یہ مختلف جو اردو کے بہت مشاہیر یعنی بہت بڑے بڑے نام تھے، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کو کتنا بڑا شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ چلیے جی، آج پڑھتے ہیں ہم مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی غزل کی طرف۔ اس کا جو پہلا شعر ہے وہ دیکھیے آپ: ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی انا گیر بھی تھا۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں بیٹا۔ تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ لیٹ ہو جانے کو کہتے ہیں۔ باعث تاخیر یعنی وجہ کیا بنی ہے لیٹ ہونے کی؟ اناگیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا فرد کہ جس نے رسی پکڑی ہو اس کو ہم کہتے ہیں اناگیر۔ اناگیر جس نے باغ تھامی ہو یعنی رسی پکڑی ہو۔ کہ آپ تو لیٹ ہو گئے، صحیح ہے، آپ کے لیٹ ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، کوئی باعث تاخیر بھی تو ہوگا، یا یہ تو نہیں ہے کہ کہیں آپ آ رہے تھے تو آپ کی جو سواری تھی اس کی رسی کسی اور نے پکڑی ہوئی تھی۔ یعنی اس پہلے شعر کے اندر مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب استفہامیہ یعنی سوالیہ انداز میں اپنے محبوب سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ لیٹ ہو گئے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی نے آپ کو روک رکھا تھا۔ دوسرے شعر کے اندر دیکھیے: تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ تو یہاں پر مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب اپنے محبوب سے جو ایک راز و نیاز کی بات ہوتی ہے، جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص الفاظ کے اندر کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ شائبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس لفظ کی میننگ ہے شائبہ کس کو کہتے ہیں؟ شک کو کہتے ہیں، شبہ کو کہتے ہیں۔ خوبی تقدیر یعنی تقدیر کی کرامت، صحیح۔
اس کے اندر دوسرے شعر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جو تباہی کا گلہ ہے اس کا سارا الزام اپنے محبوب پہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے، اس کی میری قسمت ہی ایسی تھی کہ اللہ پاک نے میری ایسی قسمت لکھی تھی، ورنہ مجھے اپنے جو گلہ ہے اپنی تباہی کا گلہ وہ اپنے محبوب سے نہیں میں کرتا ہوں۔ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیز بھی تھا۔ اب اس کے اندر انہوں نے ایک تلمیح استعمال کی ہے۔ تلمیح کس کو کہتے ہیں کہ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ اچھا جی، اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں، لائق تعزیز کو اس کو کہتے ہیں ایسا فرد جو سزا کے قابل ہو، اس کو ہم لائق تعزیز بولتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ کے اسلامی تاریخ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ بہت مشہور تھا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ 10% جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر حسن بنایا ہے تو 9% حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، اور باقی جو 1% حسن ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دے دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال کے رہتے تھے۔ تو یہاں پر یہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو اگر حد سے زیادہ تعریف کروں، حد سے زیادہ تعریف کروں تو میں ان کو یوسف کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اگر وہ خدا نہ خواستہ اس بات میں بھی بگڑ پڑے، اگر وہ یہ کہیں کہ تم نے یوسف کا خطاب مجھ کو دیا ہے تو میں تو کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، تو یہاں پر مرزا غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لائق تعزیز بھی ہوں۔ اگر اس خطاب دینے کے اوپر، یوسف قرار دینے کے اوپر میرا محبوب اگر ناراض ہو جاتا ہے تو میں لائق تعزیز بھی ہوں، یعنی مجھے سزا مل سکتی ہے۔ اگر مجھے محبوب سزا دے تو میں لینے کو تیار ہوں۔ آگے دیکھیے بیٹا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق کوئی آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اس شعر کے اندر جو غالب ہیں وہ اپنے اچھوتے خیال اور ظریفانہ انداز بیان کا نہایت اعلیٰ نمونہ استعمال کرتے ہیں، اور اشارہ ہے ان 2 فرشتوں کی طرف جو ہمارے کندھوں پر مقرر ہیں، جن کے لیے قرآن کریم میں کرامن کاتبین یعنی 2 معزز لکھنے والے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ ایک نیکی اور ایک بدی کا نامہ اعمال تیار کر رہا ہے، اس کی بنیاد پر روز حشر جزا سزا دی جائے گی۔ غالب کہتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی اطلاع اس کے پاس کی نمائندے کی تصدیق کے بغیر صحیح مان لینا اور اس پر فیصلہ کر لینا ضرور انصاف نہیں ہے۔ جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی نمائندہ یا وکیل دیکھ رہا ہے درست لکھا ہے یا کیا لکھا ہے، پھر اس لکھے پر جنت یا دوزخ یعنی جزا یا سزا کا فیصلہ تو ناحق ہی سا لگتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ بات کی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب نے۔ آگے دیکھیے جی، مقطع کے اندر یہ جو مقطع ہے آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے، اس کے اندر غالب صاحب کیا کہتا ہے کہ ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اردو زبان کے مختلف نام ہیں جس کے اندر ایک نام ریختہ بھی ہے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کہتے ہیں کہ اے غالب، تو ہی ریختہ کا بہت بڑا شاعر نہیں ہے، یہ مت بھول کہ تیرے سے پہلے کوئی میر بھی تھا جس نے اردو زبان کو، جس نے ریختے کو ایک اعلیٰ مقام دیا۔ جی دیکھیے آگے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے اپنی جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ زندگانی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو۔ اپنی جی میں یعنی اپنے من کے اندر ٹھانی ہے، ہم نے تہیہ کر لی ہے کہ زندگی کے دن اگر کچھ تھوڑے بہت اور ہیں تو ہم نے جینے کی کچھ اور تھوڑی سی کوشش کی ہوئی ہے۔ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم نہانی اور ہے۔ یہاں پر مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب دیکھیے، آتش دوزخ کس کو کہتے ہیں؟ دوزخ کی آگ۔ سوز غم نہانی اور ہے۔ سوز غم نہانی بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ چھپے ہوئے غموں کو، یعنی جو انسان کے اندر جو غم ہے اس کی جو سوز ہے، اس کی جو تپش ہے وہ دوزخ کے اندر کہاں۔ یہاں پہ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب دوسرے شعر کے اندر یہ بات کہتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جو انسان کے اندر ایک غم، دکھ، مسائل، پریشانیاں جو دنیا کی ہیں ان کی جو گرمی ہے، اس کا جو سوز ہے، وہ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آتش دوزخ میں اتنی گرمی ہوتی ہے کیا؟ یعنی دوزخ کے اندر اتنی آتش ہے، دوزخ کے اندر اتنی آگ ہے جو کہ انسان کے اندر ہے۔ سوز غم نہانی اور ہے، بارہا دیکھے ہیں ان کی رنجشیں،
بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ آپ کے سرگرانی اور ہے۔ سرگرانی کس کو کہتے ہیں؟ سر بھاری ہونے کو۔ رنجش کس کو کہتے ہیں؟ ناراض ہونے کو۔ ناراضگی کو کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت دفعہ دیکھی ہیں ان کی ناراضگیاں، لیکن اس دفعہ جو ان کی ناراضگی لگ رہی ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ صحیح ہے، دیکھ یعنی اس میں دیکھیے آپ، نامہ بر کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ خط لے کے آتا ہے، کہ دیکھ کے خط جو ہے وہ نامہ بر منہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی لگ ایسا رہا ہے کہ خط کے اندر بھی کچھ محبوب نے لکھا ہے، محبوب نے لکھا ہے، اور کچھ نامہ بر یعنی جو ڈاکیا جو خط لے کے آیا ہے، زبانی پیغام بھی اس نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ یعنی محبوب نے ایک تو خط کے اندر کچھ لکھا ہے، اور کچھ زبانی جو پیغام ہے محبوب نے میرے تک پہنچایا ہے۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناکہانی اور ہے۔ اس میں دیکھیے بیٹا، مشکل الفاظ کے معنی، بلائیں کس کو کہتے ہیں؟ مصائب کو کہتے ہیں، پریشانیوں کو کہتے ہیں۔ مرگ ناگہانی، مرگ ناگہانی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی موت جو اچانک آئے۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا پہ جب سے میں آیا ہوں، ایک مصائب، مشکلاتیں اور پریشانیاں ہیں کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور پریشانی ہے جو کہ آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے، ایک دکھ ہے میرے لیے، وہ کیا ہے؟ مرگ ناگہانی، اچانک موت۔ یعنی اچانک موت آئے گی اور مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کو ختم کر دے گی، یعنی غالب کو وہ ختم کر دے گی۔ ایک کون؟ مرگ ناگہانی۔ مصائب تو ہیں، لیکن ایک پریشانی ہے، ایک جو تکلیف ہے مرگ ناگہانی کی اور ہے، جو آئے گی اور وہ مجھ کو ختم کر جائے گی۔ اچھا بیٹا، یہ تو غزل تھی جو کہ ہم نے پڑھی۔ اب آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ مرزا غالب کا، جیسا کہ شروع کے اندر میں نے آپ کو تعارف بتایا ہے، یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ غزل میں جو الفاظ نئے استعمال ہوئے ہیں آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ نے کام کرنا ہے، وہ کیا؟ آپ نے غزل کی تعریف لکھنی ہے، اور غزل کی تعریف لکھنے کے بعد اس کی جو دوسری اصناف ہیں، یعنی ہم ہو گئی، اس کے علاوہ نظم ہو گئی، قصیدہ ہو گیا، صحیح ہے، یہ جو دوسری جتنی بھی اصناف ہیں اس کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی افادیت کیا ہے، وہ آپ نے دیکھنی ہے۔ اور دیکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے کم از کم کتنے جملے لکھنے ہیں؟ 5 لکھنے ہیں۔ 5 آپ نے جملے لکھنے ہیں، تحریر کرنے ہیں، اور یہ آپ کے سوالات ہیں تینوں۔ پہلا مرزا غالب کا تعارف اپنے الفاظ میں لکھیں، پہلا ہو گیا، اور دوسرا ہے جو مذکورہ غزل ہے، یعنی جو ہم نے پڑھی ہے غزل، مذکورہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی غزل جس کا ذکر کیا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مذکورہ۔ مذکورہ جو غزل ہے اس میں جو برتے گئے ہیں نئے الفاظ، برتے گئے ہیں یعنی استعمال ہوئے ہیں الفاظ، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ غزل کی تعریف، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کی اہمیت کیا ہے دیگر اصناف کے مقابلے میں، اس پر آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا گھر کا کام بیٹا۔